لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، وقال الله تبارك وتعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام میرے معزز بزرگان دین اور حجاج کرام، ضیوف الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے فضل، کرم، انعام اور احسان سے اس مبارک سرزمین پر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم یہ بھی فرما دیا کہ تمام مراحل، تمام ارکان اور مناسک اللہ تعالیٰ نے بعافیت ادا کروا دیے۔ عمل کر لینا ایک اور چیز ہے، اور عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جانا اور چیز ہے۔ اصل قبولیت ہے، کر لینا اصل نہیں ہے۔ اب جب ہمارے ارکان قریب التکمیل ہے، ختم ہونے کے قریب ہے، تو سب سے زیادہ ڈرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جو کچھ ہم نے کیا ٹوٹا پوٹا کیا، ہماری عبادتوں میں، ہمارے ارکان میں کوئی جان اور دم نہیں ہے۔ ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کا حق تھا، پیچھے جو ساتھی بیٹھے ہیں وہ بھی آگے آ جائیں۔ ما عبدناک حق عبادتک، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صحیح معنی میں عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کی ہماری عبادتوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جب پہلی مرتبہ لکھنا شروع کرتا ہے، پہلی مرتبہ اس کے ہاتھ میں پینسل یا پین آ جاتی ہے، تو وہ چند لائنیں پیپر پر لگا دیتا ہے، اور وہ دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا تیر مارا ہے، اور وہ اپنے امی ابا کو بھی بتاتا ہے، اور امی ابا اس کو دیکھ کر اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ صرف کھینچی ہوئی چند لکیریں ہیں۔ ماں باپ اس لیے اس کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اگر اس موقع پر تھوڑا اس کے سامنے مذاقاً ہنس بھی دیا گیا تو بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا، تو اس کو خوش کرنے کے لیے شاباش، واہ واہ بیٹا۔ تو یہی حال، وہ جو چند لائنیں ہیں، یہی حال ہماری عبادتوں کا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ بلا بھی لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرم فرما دے کہ قبول بھی ہو جائے، اس لیے کہ اصل قبول ہونا ہے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ عمل کے قبول ہونے کی کیا شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ کلمے والا یقین ہو، اللہ والا دھیان ہو، اخلاص والی نیت ہو، فضائل والا علم ہو، اور مسائل والی شکل ہو۔ جس عمل میں یہ 5 باتیں پائی جائے گی، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ، نیک عمل اللہ کی جناب میں اٹھتا ہے، اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو کب قبول فرماتے ہیں؟ کہ ہم نے بتایا کہ کلمے والا یقین، اللہ والا دھیان، کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ عبادت اللہ کے لیے ہو رہی ہے۔ کلمے والا یقین، اللہ والا دھیان، اخلاص والی نیت کہ یہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور فضائل والا علم کہ اس کرنے پر ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ جب بندے کو کسی کام کا نفع پتہ ہوتا ہے تو اس کے کرنے کی کیفیت اور اس میں جان اور بڑھ جاتی ہے۔ اور مسائل والی شکل، ہم جس طرح چاہیں کر لیں نہیں چلے گا۔ شریعت سنت نے، قرآن و سنت سے جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق عمل کریں گے
تب جا کر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ عمل کی قبولیت کی ضرورت کتنی زیادہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ معمار حرم جن کی یاد میں حج اور قربانی کی عبادت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر ایک یادگار کام کیا، ایک یادگار عبادت کی کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کروائی۔ بیت اللہ شریف کو تعمیر کروایا نے تعمیر کیا، خود بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے اس میں کام کیا۔ اب غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی، وقت کے نبی، اور عبادت کتنی بڑی کہ بیت اللہ جیسی تعمیر جو دنیا کی تمام مساجد کے باس اور سردار ہیں، ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی، بیت اللہ جیسی تعمیر، لیکن اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا۔ تو جب ان کو دعا کی عمل کی قبولیت کی دعا کی اتنی ضرورت تھی تو ہمارا عمل تو انتہائی کھوکھلا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگنے کی کتنی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ جو دن چل رہے ہیں، اللہ نے ارکان تو آسانی سے کروا دیے، آسانی تو نہیں، مشقت ہوئی، کہہ سکتے ہیں بالکل ہوئی، لیکن اب یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی کی مشقت ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی ایک دو دن اور دماغ پر رہے گا، ایک آدھ ہفتہ اور رہے گا، پھر اس کی مشقت ختم ہو گئی، لیکن اس کا اجر ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں، اگر اللہ نے قبولیت کی مہر لگا دی، وہ اللہ کی بارگاہ میں اور آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا۔ تو ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اب بہت زیادہ مشقتوں کا تذکرہ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ مشقتیں یقیناً آئی ہے، سب کو آئی ہے، کسی کو کم آئی، کسی کو زیادہ آئی، لیکن اس کا واویلا مچاتے رہنا یہ اپنے عمل کے بارے میں، اس کے قبول نہ ہونے کے بارے میں مہر لگانے جیسی بات ہے۔ اس لیے ان مشقتوں کا اب زیادہ تذکرہ کیے بغیر، اور اس بات کو سوچ کر کہ علماء نے لکھا ہے کہ حج میں مشقت کا آنا یا کوئی پریشانی کا آنا یہ اس کی قبولیت کی علامت، تو یہ سوچ لیں کہ شاید یہ مشقت اس لیے آئی کہ اللہ تعالیٰ کو قبول کرنا ہو۔ اگر کوئی ساتھی یہ بولتا ہے کہ مجھے کوئی مشقت نہیں آئی، میں نے تو وی آئی پی اور وی آئی پی حج کیا اور کوئی مشقت نہیں آئی، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر اس کو ڈرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو مشقت کا آنا یہ قبولیت کی علامت ہوتی ہے، اس لیے اس پر خوش ہونا چاہیے، اور جو مشقت آئی وہ چند دنوں کی ہے لیکن اجر ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ جیسے کہ افطاری کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ بات پڑھتے ہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق، کہ روزے کی مشقت تھی، اب جب افطاری میں ٹھنڈا ٹھنڈا روح افزا ملا اور 65 اور تمام آئٹمز ملی تو پیاس جاتی رہی، کھانا مل گیا اور شربت روح افزا سے رگیں تر ہو گئی، مشقت آئی، ثبت الاجر انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ اس کا جو اجر تھا وہ اللہ کے یہاں لکھا جا چکا ہے۔ تو یہی حال حج کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جو نوازنے والے ہیں، خدا کی قسم اگر بندے کو اس نوازش کا اندازہ ہو جائے تو یہ مشقتیں اس کے سامنے ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں رہے گی۔ اور کوئی بھی عمل، چاہے حج کا عمل ہو یا کوئی بھی عمل ہو، علماء نے لکھا ہے کہ عمل کی قبولیت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ صحیح طریقے پر شریعت سنت کے مطابق کیا جائے، اور دوسرا اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے، فاسد نیت نہ ہو تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اور عمل کر لینے کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کی دو کیٹیگریز ہوتی ہے، دو درجے ہوتے ہیں۔ عمل کر لینے کے بعد، افضل بھائی کوئی ہے؟ عمل کر لینے کے بعد دو قسم کے درجات ہوتے ہیں۔ ایک تو بعض لوگ عمل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارا کام ہو گیا، میں نے تو حج کر لیا، حاجی صاحب بن گیا، میں نے تو بہت بڑا تیر مار لیا۔ اپنے عمل پر کبھی ناز نہیں ہونا چاہیے۔ عمل کرنے کے بعد آدمی بہت زیادہ، ضرورت سے زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے تو بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ جیسے کہ عربی میں ایک جملہ ہے، وہاں سے جائے تو اچھا ہے، عربی میں ایک جملہ ہے کہ صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی،
کہ ایک جلاہے نے، ایک روئی بنانے والے نے ایک بار 2 رکعت نماز پڑھی اور وہ سمجھنے لگا میں نے اتنا بڑا تیر مارا ہے کہ اب اللہ کی وحی میرے اوپر اترے گی. بھائی 2 رکعت سے کیا ہو جائے گا؟ زندگیاں بھر لوگوں نے سجدے میں نکالی، عبادتوں میں نکالی. تو بہرحال بعض لوگوں کی کیفیت عبادت کے بعد یہ ہوتی ہے کہ وہ ناز میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر لیا ہے، حاجی صاحب بن گئے ہیں. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اور بعض لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اتنا پیسہ لگایا، اتنی مشقت آئی، لیکن کچھ چینجنگ نظر نہیں آ رہا ہے. دونوں اپ اینڈ ڈاؤن، افراط و تفریط ہیں. بعض لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کمال کر لیا اور تیر مار لیا، اور بعض لوگ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یار اتنا پیسہ لگایا، اتنی محنت مشقت، یہ وہ، لیکن وہ چینجنگ نظر نہیں آ رہی، تبدیلی نظر نہیں آ رہی. تو اس کا بھی جواب ہے کہ نہیں، آدمی جب اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے تبدیلی آتی ہے، لیکن وہ تبدیلی فوراً نظر آئے ایسا ضروری نہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ ہر بچہ روزانہ تھوڑا سا گروتھ کرتا ہے، لیکن ہر صبح کوئی میجرمنٹ لے کے ناپے گا کہ آج کتنا بڑا، تو وہ روزانہ نہیں دکھے گا، وہ اندر بڑھتا رہتا ہے. اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے، کافی دن کے بعد ملے، ارے تو اتنا بڑا ہو گیا، ارے اتنا موٹا ہو گیا. جو روز دیکھتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، کئی دنوں کے بعد دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے. تو اسی طرح نیکی کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن وہ رفتہ دھیرے ہوتے ہیں، بس شرط یہ کہ اس کے تقاضوں کو بچا کر رکھا جائے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ حج کر لینے کے بعد، یہ ارکان ادا کر لینے کے بعد اتنے مطمئن نہ ہو جائیں کہ بس اب چھٹی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. نہیں، وہ جو حج ہم نے کیا ہے اس کی روحانیت کو بچا کر لے کر جانا ہے. اسی لیے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس کا جمعہ کا دن اچھا ہوتا ہے اس کا پورا ہفتہ اچھا گزرتا ہے، جس کا سال کا رمضان اچھا ہوتا ہے اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے، اور جس کی زندگی کا حج اچھا ہو جاتا ہے اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. تو اس حج کے کر لینے کے بعد ہمیں اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حاجی صاحب وہ پیچھے جمعہ کا وقت ہو گیا، تشریف لائیے حاجی صاحب. کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، تو اب ہمیں یہ ارادے کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور اس کیفیت کو باقی رکھنے کی کوشش بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس حج کی برکت سے ہماری زندگی بدل دے، ہماری زندگی میں شریعت سنت آ جائے. یہ صرف ایک رسم نہیں ہے کہ چند رسمیں ادا کر لی اور بات ختم ہو گئی. آپ ذرا دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کی اس عبادت میں کیا روحانیت ہوگی اور کیا اخلاص ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو ایسا زندہ جاوید فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کو آباد کر دیا. تو مجھے 2 عنوان پر بات کرنی تھی. ایک تو یہی تھا کہ ہم آنے والے وقت کو ضائع اور برباد نہ کریں، مطمئن نہ ہو جائے کہ کام ختم ہو گیا. بندے مومن کا کام تو اس کی آخری سانس تک چلتا ہے، یہ نہیں کہ حج ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے قبول کر ہی لیا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، لیکن کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگام کھینچ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے، اس سلسلے میں ڈرتے رہنا ہے اور آئندہ دنوں کی عبادت کو خوب ذوق اور شوق اور اہتمام کے ساتھ کرنا ہے. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ حج کے ارکان کی ادائیگی کے بعد ایک غفلت سی چھا جاتی ہے کہ چلو جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو پورا ہو گیا، اب تھوڑا مزے کریں گے، اب بہت تھکیں گے. نہیں، اور اپنے آپ کو تھکانا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نبی جی جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکائیں. سوال یہ کہ کس چیز سے فارغ ہو جائیں، دوسرا سوال یہ کہ کس چیز میں تھکائیں. سورہ علم نشرہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جس کا ترجمہ یہ بنا کہ نبی جی جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکائیں. تو سوال یہ کہ کس چیز سے فارغ ہوں اور کس چیز میں تھکائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، آپ کے جو کام تھے وہ کیا تھے؟ کھانا پینا، دنیاوی ضروریات یہ تو تھے نہیں. آپ جو دینی مشاغل میں مشغول ہے، جو امت کی اجتماعی کاموں میں مشغول ہے،
دعوت کے کام میں مشغول ہے. جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں اپنی پرسنلی عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں. تو عبادت اللہ کی بارگاہ میں وہ ہوتی ہے جس میں اپنے نفس کو کچلا جائے, اپنے آپ کو تھکایا جائے, تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی وہ تھکن بہت پسند آتی ہے. تو ہم اس کا خیال رکھیں کہ ہماری حج کی روحانیت کو ہم باقی رکھیں گے اور ارکان کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ سب ساتھی تقریباً اب مدینہ منورہ کی طرف کوچ کرنے والے ہیں, اور یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ من زار قبری فقد وجبت له شفاعتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی. اس حدیث پاک کے ٹکڑے سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس کو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی بے ایمان کی سفارش نہیں فرمائیں گے, تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جس کو روزے کی زیارت نصیب ہو گئی انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور خدا کی قسم اس دنیا میں سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی نعمت ایمان مل جانے کے بعد اس ایمان کو اپنی موت تک بچا کر لے جانا, اس سے بڑی کوئی سعادت اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے جو مدینہ کی حاضری کے صدقے میں ملتی ہے کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی. اور عرض یہ کرنا ہے کہ یہ بڑی سرکار میں ہم جا رہے ہیں, بڑے دربار میں جا رہے ہیں اور بڑی جگہ جاتے ہیں تو ہدیہ لے کر جاتے ہیں. تو ابھی سے ہدیے کی تیاری تو اور پہلے سے کرنی چاہیے, اگر نہیں کیے تو اب سے کر لیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ سے مدینہ منورہ کا سفر 16 دن میں کیا اور 16 دن میں 16 قرآن مجید مکمل کیے. افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان یہ سفر میں 16 درود شریف بھی نہیں پڑھتا ہے. تو آج سے اور ابھی سے یہ درود شریف کا ہدیہ تیار کرنا چاہیے اپنے جذبات اور اپنی ہمتوں کے اعتبار سے کہ میں روزے پر پہنچنے سے پہلے 10,000 درود شریف پڑھ لوں گا اور وہ سرکار کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں گا. اور ہو سکے تو ایک قرآن مجید کی نیت کرو. اللہ تعالیٰ جس کو جتنی توفیق دے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پہنچ کر اس کا ہدیہ پیش کرے. اور میں نے آیت تلاوت کی تھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی, امتحان لیا. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کیوں لیا؟ بچے کا امتحان اسکول مدرسوں میں لیتے ہیں تو اس بات کو جانچنے کے لیے کہ بچے نے کیا پڑھا, کتنا پڑھا. استاد کوئی عالم الغیب نہیں ہے کہ اس کو سب کی صلاحیت معلوم ہے, تو صلاحیت جانچنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, اللہ تعالیٰ کے علم میں سب باتیں موجود ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیوں لیا؟ جواب یہ کہ امتحان کی 2 غرض ہوتی ہیں, ایک امتحان برائے آزمائش اور ایک امتحان برائے تربیت. تربیت کے لیے بھی امتحان لیا جاتا ہے. جیسے چھوٹے بچوں کو بار بار کوئی سوال کرتے ہیں, بار بار اس کو کوئی بات پوچھتے ہیں, بیٹا اچھا بچو کون ہوتا ہے؟ پھر اس کو جواب بھی بلواتے ہیں کہ اچھا بچو وہ ہوتا ہے جو ممی پپا کا کہنا مانتا ہے. یہ بار بار سوال کرتے ہیں. یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال, یہ امتحان برائے تربیت ہے. اور اس کا جواب کی دلیل اسی آیت میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صفت ذکر فرمائی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, رب سے, یہ رب تربیت سے ہے. اس سے اشارہ ملا کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ امتحانات اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے کیے. موٹے موٹے امتحانات کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تبلیغ اور دین کی دعوت دینے کا آغاز اپنے گھر سے کرو, اپنے ابا سے کرو, اور انہوں نے کیا تو ابا ناراض ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کے والد جو آزر سے مشہور ہے وہ صرف بت پرست نہیں تھے, صرف بت کی عبادت کرنے والے نہیں, وہ بت پرست بھی تھے اور بت فروش بھی تھے. اس کو بیچتے تھے, وہ ان کا بزنس تھا وہ. تو اب اس پر زد پڑی تو انہوں نے کہا کہ لَإِن لَمْ تَنْتَهِ, اگر تو باز نہیں آیا تو ہم تجھے گیٹ آؤٹ کر دیں گے, بھگا دیں گے. انہوں نے کہا سلام علیک, میں جاتا ہوں, کوئی بات نہیں. یہ ایک آزمائش. یہاں سے یہ پتا چلا کہ دین کی محنت کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے. بعض لوگ کیا کر رہے ہیں, پوری دنیا کی فکر کر رہے ہیں لیکن چراغ تلے اندھیرا, گھر میں بے دینی ہے.
تو یہ دعوت کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنے بیوی بچوں کو بواد غیر ذی زرع، چٹیل میدان جہاں نہ دانا نہ پانی نہ کوئی انسان نہ کوئی چرند پرند، وہاں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے۔ بیوی نے صرف اتنا پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے، ابراہیم علیہ السلام نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ اور ان کا ایمان بھی دیکھیے کہ خاتون ہو کر کہہ رہی ہے، ذرا بولنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، ذرا تصور کریں کہ چٹیل میدان، کوئی مرد نہیں، کوئی سامان نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی جانور نہیں، ایک چھوٹے سے بچے کو اور ایک عورت کو چھوڑ کر چلا جانا، اس کا ذرا ہم تصور کریں۔ اور اس خاتون کا ایمان دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اذن لا یضیعنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ کیسا ان کا ایمان تھا، اللہ وہ ایمان ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مشہور واقعہ، وہ واقعہ تو معلوم ہے، اس کی ایک دو بات عرض کرنی ہے کہ اتنی زبردست آزمائش کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین۔ بعض امتحان تو وہ ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اور بچے بولتے ہیں یار سر نے بہت مشکل پیپر نکالا تھا، اتنا ہارڈ، پھر سر کو پوچھے کہ سر آپ نے اتنا مشکل کیوں نکالا، تو استاد یہ بولتا ہے یار اتنا تو آسان نکالا تھا، اب اس سے آسان اور کیا نکالوں۔ بچہ مشکل بولتا ہے لیکن ایگزامینر کیا بولتا ہے، اتنا تو ایزی تھا۔ لیکن یہ واحد امتحان ہے کہ ایگزامینر اللہ تعالیٰ امتحان لینے والی ذات بول رہی ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام مکمل طور پر کامیاب ہوئے۔ تو خلاصہ واقعات بہت سارے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 125 سال کی زندگی گزاری ہے۔ پورے قرآن شریف میں 25 نبیوں کے نام آئے ہیں، ان 25 میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 69 مرتبہ ان کا تذکرہ آیا ہے، اور الگ الگ انداز میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، میرا ابراہیم تو وہ ہے کہ اگر وفاداری کسی نے نبھائی ہو دنیا میں تو وہ ابراہیم ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ ایک اکیلی شخصیت ایک پوری امت کے قائم مقام ہے۔ ان ابراہیم کان امتن، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو 125 سالہ زندگی ہے، اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ واقعات بہت لمبے ہیں، پورے لمبے واقعات کے بجائے کوئی بھی واقعہ ہمیں سنے تو اس میں ہمارے لیے مورال کیا ہے، درس عبرت اور سبق کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ 125 سال زندگی کا خلاصہ چند لفظوں میں بتاؤ، ابراہیم علیہ السلام کی پوری لائف کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، کیوں کیا چوں چاں بات ختم، اللہ کا حکم آ گیا بات ختم ہو گئی۔ بلکہ اس موقع پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو کتنی نمازیں شروع میں ملی تھی؟ 50 ملی تھی نا، شروع میں 50 ملی تھی، اور کم کرنے کی درخواست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ تو یہ جو 7 آسمان پر حضرت نبی کریم علیہ السلام کا سفر ہوا تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی۔ 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب جب ریٹرن آ رہے تھے 50 نماز لے کر، تو سوال یہاں پر محدثین نے یہ قائم کیا ہے کہ یہ والا سوال کہ حضور آپ نماز کم کرائیے، یہ والی بات ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہی، حالانکہ وہ 7ویں آسمان پر ہے، پھر نیچے 6 پر موسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے کہا کہ کم کرائیے۔ تو سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ درخواست کیوں نہیں کی؟ جواب یہی ہے کہ یہ ان کی شان تسلیمانہ ہے کہ بس اللہ کا حکم ہو گیا بات ختم کرو، اب اس میں کم کراؤ۔ یہ ان کی تسلیم و رضا کی صفت وہاں بھی تھی کہ انہوں نے 7ویں آسمان پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کمی کی درخواست نہیں کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے، جیسا کہ ہم نے اس دن جملہ عرض کیا تھا کہ جب بات سے شروع ہوتی ہے تو بات پر رکتی نہیں ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے کہا، ایک واحد نبی ہے جنہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، ارینی انظر الی، مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ کیوں موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، کسی اور نے نہیں کی؟
تو جواب اس کا یہ ہم نے جملہ عرض کیا تھا کہ جب بات سے شروع ہوتی ہے تو بات پر رکتی نہیں ہے، بات آگے بڑھتی ہے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کی تھی، جب ایک بار بات ہو گئی، بات سے شروع ہوئی تو بات پر رکی نہیں، یا اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ، 125 سالہ زندگی کا خلاصہ، اللہ کے حکم کو بلا چون و چرا تسلیم کر لینا، یا اللہ کے نام پر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جانا۔ اور ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا کہ دیکھو، گھر کے ایک فرد کا قربانی دینا کافی نہیں ہے کہ مرد میں بڑا جذبہ ہے، وہ اکیلا دیندار ہے، پورے گھر پر مرد محنت کر رہا ہے، عورت میں وہ بات نہیں ہے، یا عورت بہت زیادہ دیندار ہے، مرد میں وہ بات نہیں ہے۔ یہ واقعہ سبق دیتا ہے کہ دیکھو، ابراہیم علیہ السلام مرد نے، گھر کے بڑے نے بھی قربانی دی، اور گھر کی مستورات اور لیڈیز نے، حضرت ہاجر نے بھی قربانی دی، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل جو 13 سال کے تقریباً بچے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں افعل ما تؤمر، اللہ کا جو حکم ہے آپ کر گزریے۔ یہ ہے کہ پورے گھر کو دینداری اور دین کے لیے قربانی دینی پڑے گی، تب جا کر دین وجود میں آئے گا۔ 13-14 سال کے بچے اسماعیل علیہ السلام کے جواب کا آپ اندازہ تو لگائیں، اللہ کا جو حکم ہے، بیٹا باپ کے نقش قدم پر ہوتا ہے، تو وہ 13-14 سال کے بچے کہہ رہے ہیں اللہ کا جو حکم ہے وہ آپ کر گزریے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ عنقریب اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے۔ علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ انشاءاللہ کہا، میں بڑا نہیں ہوں، میری قربانی بڑی نہیں ہے، میرے جذبات تو ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی تو میں یہ کام کر سکوں گا، اور یہ کام کر کے، یہ قربانی دے کر میں اکیلا صبر والا نہیں ہوں، من الصابرین، صبر کرنے والوں کی بہت بڑی جماعت ہے، میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو 2 اہم سبق آج کی خدمت میں، 3 باتیں اہم ہیں پوری بات کا خلاصہ، کہ حج کی برکات کو ہمیں باقی رکھنا ہے، حج کی برکات کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا ہے، ڈرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگتے رہنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، حج کے تعلق سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگنا ہے، اس کے اثرات ختم نہ ہو جائے، ہماری ایسی گفتگو اور بات چیت اور ایسی چیزیں نہ ہو جائے کہ حج پر پورا پانی پھر جائے، اس کا خیال رکھیں، کوئی گالم گلوچ کر رہا ہے، کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، یعنی اتنا جلدی ہم بدل جائیں۔ ابھی تو عرفات کو جا کر 2 دن ہوئے، تو پھر ہم نے عرفات میں کیا پایا؟ اگر عرفات کی روحانیت لی ہے تو اس کے اثرات کو باقی رکھنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ دوسرا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرا پیغام کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے روزے پر جانے کی تیاری کرنا ہے، اس کے ہدیے کی انشاءاللہ تیاری کرنی ہے۔ اور تیسرا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے جو مزاج یار میں آئے، اللہ کے حکم کے آگے سلنڈر ہو جانا، اور دین کے نام پر قربانی دینے کے لیے تیار ہونا، اور گھر کے ہر فرد کو قربانی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازیں۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ 1-1.5 منٹ درود شریف کی مجلس ہو جائے، اور اس کی ترتیب یہ رہے گی کہ یہ عاجز آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الف سے لے کر یا تک القاب سناتا ہے۔ آپ سب حضرات پیچھے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے گا۔ الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے، با نے کہا بشیر آ گئے، تا نے کہا تنویر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تا نے کہا تنویر آ گئے، ثا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم نے کہا جمیل آ گئے، جواد آ گئے، حا نے کہا حکیم آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے، خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعیا الی اللہ باذنہ آ گئے، ذال نے کہا ذکی آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زائر آ گئے، سین نے کہا سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شفیع آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، ضاد نے کہا ضامن آ گئے، طا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، زا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے،
فا نے کہا فائق آ گئے، قاف نے کہا قاری آ گئے، قاسم آ گئے، کاف نے کہا کافل آ گئے، لام نے کہا لائق آ گئے، میم نے بہت جھوم کر کہا، محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، مدثر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہاں نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی تھی یا بولی یاسین آ گئے، یتیم آ گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔